اب یہاں ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں حضور نے تو اتنی کی تو کیا ہم دوسری نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے بھی تو کوئی آپ کے پاس وہ چاہیے. اگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ زنا سے محفوظ نہیں رکھ سکتے، زنا سے محفوظ نہیں رہ سکتے، تو آپ کو دوسری کرنے کی اجازت کہ آپ زنا کی طرف نہ جائیں، دوسری کر لیں. پھر بھی دوسری کے بعد بھی زنا کی طرف جانے کا اندیشہ ہے تو تیسری کر لیں. لیکن آپ کی طبیعت نارمل، آپ کے حالات نارمل، آپ زبردستی دوسری تیسری کے چکر میں پڑیں تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا امتحان ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں اسلام کا حکم ہے دوسری کرنا. میرے عزیز، حکم ہوتا تو نماز کی طرح وہ بھی سب کو کرنا پڑتا، تو پہلے مولانا لوگ ہی کرتے نا. کیونکہ حکم ہوتا تو حکم پہ عمل کرنا. حکم نہیں ہے میرے عزیز، حکم نہیں ہے، اجازت ہے، اور اس کے لیے اسٹیپ ہے، معاملات ہیں. بلکہ حکم ایک ہی کا ہے کہ اگر ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کرو. لوگ میری تقریروں کو غلط رنگ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. غلط رنگ میں نہ سمجھو. ہم نے دوسری تیسری کا مشورہ ان کو دیا جو زنا کرتے ہیں، کنٹرول نہیں ہے جن کو، ایک پر جن کی سیرابی نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے کہا ایسا کرو. لیکن جب وہاں سیرابی بھی ہے، حالات بھی نارمل ہیں، تو پھر قرآن خود کہتا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ دو کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، اللہ تعدلوا فواحدہ، تو پھر ایک ہی کرو. کیونکہ جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوگی، ایک سے زیادہ ہوگی، اور اس نے دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ اٹھایا جائے گا. آدھا دھڑ اٹھایا جائے گا. کہیں گے یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ایک سے زیادہ بیویاں والا ہے، دونوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا. اور آپ دیکھ لیں جو ایک سے زیادہ کر رہے ہیں وہ کتنا انصاف کرتے ہیں، کتنا انصاف کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں. تو تقریروں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. کوا کان لے گیا تو اس پر باتیں نہیں کرنا چاہیے. اور حضور علیہ السلام نے ایک سے زیادہ کیوں کیا، اس کی بھی جو وجوہات ہیں میں نے اختصار کے ساتھ رکھ دی. اللہ پاک ہماری قوم کو حضور کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.